للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 117 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اصلاح اور دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے امن اور سلامتی کا وعدہ کیا ہے۔ ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی جس قوم میں لوگ ٹوکنے والے ہوں، برائی پر گرفت کرنے والے ہوں، نصیحت کرنے والے ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں پر رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، اللہ کا عذاب ایسی بستی پر نہیں آتا ہے جس بستی میں اصلاح اور نصیحت کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے ہلاک نہیں کرے گا۔ بے شک تمہارا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرے گا، گاؤں والوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا گناہ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ کب؟ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب اس میں لوگ سمجھانے والے پائے جاتے ہیں، جب اس میں نصیحت کرنے والے لوگ، جب اس میں اصلاح کرنے والے لوگ، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے لوگ موجود ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کا عذاب ایسی بستی پر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں بیان کیا ہے۔ اگر برائی پر سب لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے، سماجی برائی میں مبتلا ہو جائے اور کوئی بھی اس میں خیر کی دعوت دینے والا نہ ہو، شر اور برائی سے روکنے والا کوئی نہ ہو، تب تو یہ فساد کر رہا ہے، تب تو یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والا یہ عمل ہوگا۔ لیکن جب اصلاح کرنے والا موجود ہو، نصیحت کرنے والا موجود ہو، اور اصلاح بھی کی جا رہی ہو، نصیحت بھی کی جا رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے، کس وجہ سے؟ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، اصلاح اور نصیحت کا کام کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سماج میں ایسے لوگوں کو رہنا چاہیے، ایسے لوگ ضرور گھر سے باہر نکلے دین کا علم سیکھنے کے لیے، اور جب دین کا علم سیکھ لیں تو ان کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم میں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، نصیحت کریں، برائیوں سے روکیں، بدعات اور خرافات سے روکیں، خیر کی دعوت دیں، شر سے روکیں، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں، پیارے نبی کی سنت کی دعوت دیں۔ یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سے ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بستی والوں سے عذاب کو روک لے گا، جبکہ بستی میں خطا کار لوگ بھی ہیں، گناہ گار بھی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی وجہ سے
بستی پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ کس صورت میں؟ جب بستی والے اصلاح کرنے والے، ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اصلاح کا کام کرے۔ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی بات بتائے، جتنا اس کو معلوم ہے اتنا دین سکھائے، گناہوں سے روکے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں ہے، لیکن جب سارے لوگ برائی میں شامل ہو گئے، برائی کرنے والے برائی کر رہے ہیں، برائی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ سماجی برائی پر خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، وہ منع نہیں کرتے ہیں، نصیحت نہیں کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ اس عذاب کے چپیٹ پہ سارے لوگ داخل ہو جائیں گے، چاہے اچھے ہو کہ برے ہو، چاہے اچھے ہو کہ برے ہو، چاہے وہ برائی کرنے والے ہوں یا برائی نہ کرنے والے ہوں، عذاب آئے گا، اس کی چپیٹ میں سارے لوگ داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بتا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس قوم پر، اللہ رب العالمین اس بستی پر ظلم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجے گا۔ کس صورت میں؟ جب اس کے اندر رہنے والے باشندے، رہنے والے لوگ اصلاح اور تربیت کا کام کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ابلیس کی شان یہ ہے کہ اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں آخری سانس تک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، ابلیس کہتا ہے اے رب العالمین تیری عزت و جلال کی قسم، میں تیرے بندے کو اپنی آخری سانس تک بھٹکاؤں گا، آخری سانس میں گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا، میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کریں گے، معافی چاہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وہ گناہوں کے باوجود بھی وہ عذاب نہیں بھیجتا ہے، ہلاک نہیں کرتا ہے، مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر ہم غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، اصلاح اور تربیت کا کام ہونا چاہیے، دین کو پھیلانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو بیان کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے کہا ہے، جو رسول نے کہا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، جیسے بھی ممکن ہو سکے، جیسے بھی اس میں کیا ہے آسانی ہو سکے۔ آدمی لکھ کر کے، بول کر کے، پڑھ کر کے، نصیحت کر کے، مسجد بنا کر کے، مدرسہ کھول کر کے، لائبریری کھول کر کے، کتابیں لکھ کر کے، تقریر کر کے، نصیحت کر کے، عمل کر کے، لوگوں کو نصیحت کر کے، جیسے بھی ممکن ہو سکے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اصلاح و تربیت کا کام کرے۔ اس سے اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، سماج میں امن ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی جب رحمت نازل ہوگی تو سب لوگ سکون اور اطمینان کی سانس لیں گے۔ لیکن جب سب سماجی برائی میں ملوث ہو گئے، برائی دیکھ کر کے خاموش ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، نصیحت نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔